ایمان والوں سے مخاطب ہو کر یہ کہہ رہا ہے کہ اے انسانوں، تم اپنی زندگی سے موت تک جس کا جو فاصلہ ہے، اس فاصلے سے تم کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے تم کو آگاہ کر دیا۔ یعنی یوں سمجھیے کہ ایک اسکول کے بعد ایک ٹیچر اپنے بچوں کو ایگزام کے آنے والے سوالات کے جوابات بھی دے رہا ہے اور جوابات بھی خود ہی دے رہا ہے۔ اسی طریقے اس کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تم اپنی زندگی کے دوران موت تک جو وقت تم کو دیا گیا ہے، اس کے اندر سنبھل کر تم اپنی زندگی گزارا کرو۔ اب یوں پیدائش کی ایک حد کو ہم دیکھنا چاہیے تو بعض دانشمندوں نے لکھا ہے کہ انسانی زندگی کا ایک سکہ ہے جس کے ایک حصے پر انسان کی زندگی، پیدائش، موت اور وقت اور کہاں ہوگی، یہ اس کو ایک لکھ دیا گیا ہے۔ ایک دوسرا حصہ ہے جو انسان کو بتایا گیا ہے کہ تمہاری پیدائش کے بعد جو دوسرا حصہ ہے وہ کسی پردے کے اندر ہے۔ وہ جب کو موت کے بعد تم معلوم ہوا کہ تم کب تک زندہ رہنے والے ہیں، تمہاری زندگی کے کیا حالات ہوں گے اور تم کہاں مرنے والے ہیں اور کب مرنے والے ہیں۔ یہ دوسرا ایک سکے کے دو رخ میں، ایک تو تاریخ پیدائش بتائی گئی، دوسرے رخ میں انسان کی موت کا ذکر کیا گیا، وہ پردے کے اندر ہے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس زندگی سے موت تک جو فاصلہ ہے، اس کے اندر جو انسان کو جس روش سے کامیابی کے لیے گزرنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو آگاہ کر دیا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم کو اللہ کی ذات نظر نہ ہوتی ہو، لیکن اس کی نشانیوں سے تم پہچان سکتے ہو کہ اللہ کی ذات علی کل شیء قدیر ہے۔ آپ کو زندگی کے سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی ہی مثال آپ کے لیے کافی ہے کہ جب سورج صبح سویرے نکلتا ہے، دنیا کے تمام لوگ سورج کے نکلنے کو دیکھتے ہیں لیکن اس پر غور فکر نہیں کرتے، چونکہ اس سورج کے نکلنے میں کسی کی رکاوٹ ہوتی ہے، نہ کوئی روک سکتا ہے روکنے سے، اور یہ سورج بڑھتے بڑھتے کسی حد تک پہنچتا ہے، اس کے بعد مغرب کی طرف جا کر غروب ہو جاتا ہے۔ تو لیکن یہاں بات اگر غور کرنے سے معلوم ہوتی ہے کہ سورج کو نکلنے سے کسی نے روک سکا ہے اور نہ غروب ہونے سے 1 منٹ کے لیے روک سکتا ہے، تو یہ بات ہمیں معلوم ہوئی ہے کہ اس کا کوئی خاص خالق اور مالک ہے جس کے تحت سورج نکلتا اور غروب ہوتا ہے، جس کی آج تک قیامت تک کوئی شخص کی ایسی طاقت نہیں ہوگی کہ سورج سے نکلنے کے لیے روک سکے گی اور نہ غروب ہونے کے روک سکے گی۔ عین اسی طرح انسان کی زندگی بھی اس سے متعلق کر ہم جوڑ دیا جائے تو ہماری بات آسانی سے سمجھ میں آتی ہے کہ ہم کو پیدائش کے لیے کسی نے ہماری درخواست کے پیدا کرنے والی ایک طاقت تھی جس کو ہم نے اس پہ زمین پہ ہماری زندگی بخشی، اور اسی زندگی سے موت تک جو فاصلہ ہے اس کے گزرنے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ کل شیء قدیر، میں ہی زمین کا مالک ہوں، ہر شے کا میں ہی قدرت رکھتا ہوں، اس میں کسی انسانی طاقت یا کسی اور طاقت کا اس میں دخل نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک مثال دے کے بتاتا ہے کہ تم دنیا کی ان چیزوں پر غور کیوں نہیں کرتے، اللہ کی قدرت کے غور و فکر کیوں نہیں کرتے، اللہ کی نشانیوں پر تم غور و فکر کرتے ہو تو تم اللہ کے قریب پہنچتے ہو۔ اگر تم اللہ کی ان نشانیوں پر غور نہ کرو گے تو آدمی حقیقت سے اللہ کی پہچان سے بہت دور ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے قرآن میں بار بار یہ بات کہی گئی ہے کہ تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے، تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر آپ کو ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو بتاؤں گا۔ ایک تالاب آپ کے سامنے موجود ہے، آپ ایک 100 گرام کا پتھر جب پھینکتے ہیں تو وہ تہ تک ہزاروں گز زمین تک جا کر تہ تک پہنچ جاتا ہے، لیکن مثال کے طور پر کشمیر کی پہاڑیوں سے جو پہاڑ ہزاروں ٹن برف کھسک کے جب دریا کی سطح پر آ جاتا ہے تو پھول کی طرح سے وہ سطح کے اوپر سے گزر جاتا ہے۔ آپ کو تعجب کریں گے کہ انسان ایک پتھر کو پھینک دیتا ہے تو ہزاروں گز زمین کے جا کے تہ پہ پہنچتا ہے، سطح پہ نہیں ٹھہر سکتا، لیکن اللہ کی قدرت کو، اس کی شناخت کو سمجھنے کے لیے کتنی بڑی چیز ہے
کہ ایک ہزاروں ٹن برف پہاڑوں سے کھس کر جب سمندر کی سطح پر آ جاتی ہے تو جیسا کہ ایک پھول کی طرح سے اس سمندر کی سطح پر سے گزرتا ہوا آخری جو ہے اس کے مقام تک پہنچ جاتا ہے سمندر کے. اگر خدا نہ خواستہ یہی جو برف کا جو پہاڑ تھا اگر ڈوب جاتا تو ہزاروں میل تک جو ہے زمین کے اس دریا کے کنارے رہنے والے انسان تباہ اور برباد ہو جاتے تھے. لیکن اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی آپ کے سامنے آتی ہے کہ دیکھو کہ ہم ہزاروں ٹن برف کے پہاڑ کو بھی سمندر سے گزارتے ہیں. پھر دوسری ایک بات کشتی کی بھی دی جاتی ہے کہ یہ کشتی جو دریا بھی ہم نے پیدا کیا اور کشتیوں کو بھی ہم نے پیدا کیا، لیکن اس میں توازن پیدا کیا ہے کہ کوئی کشتی کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں 110 ٹن ڈل جائے، لیکن اگر 112 ٹن ڈل جائے تو کشتی ڈوب جاتی ہے. تو ایک سبق انسان کو یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر کام کے اندر توازن اور اس کا طریقہ زندگی اس کے اندر انسان کو شامل حال دیا گیا ہے. کہ تم اس پر غور کیوں نہیں کرتے کہ ایک کشتی جو ہے 100 ٹن لے جاتی ہے لیکن 10 کلو وزن لے جانے کے بعد کیوں ڈوب جاتی ہے؟ اس لیے کہ اس کو ریڈ مارک لگا دیا جاتا ہے کہ اس سے اگر تم زیادہ ڈالیں گے تو ایک کشتی تمہاری ڈوب جائے گی. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو حاصل کرنے کے لیے حدود مقرر کیے کہ دنیا کو تم حاصل کرو. یہ دنیا ہم تمہارے لیے پیدا کیے ہیں اور دنیا تمہارے لیے، یہ دنیا ہم تمہارے لیے پی رہے ہیں، تم آخرت کے لیے پیدا کیے ہوئے، تم آخرت کی جواب دہی کے لیے. یہ سامان زندگی ہم تم کو عیش و عشرت ہے اور اس انسان اس کے دھوکوں میں آتا جاتا ہے تو تم اس دنیا کی خوش رنگینی کے اندر تم مہوے تماشا مت بن جاؤ. یہ زندگی چند روزہ ہے، اس کے بعد انسان کی موت اور اس سے اس کا حساب لیا جانا ضروری ہے. پھر دوسری ایک مثال کے ذریعے سے میں آپ کو چھوٹی سی بات بتانا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی کرم کا ایک نقشہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سوال بھی خود ہی کر رہا ہے اور جواب بھی خود ہی دے رہا ہے. کیا کہ تمہاری آخرت کی زندگی سنور جائے اور تم آخرت میں ناکام نہ ہو جائے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ قرآن کی اس آیت کے نمبر کو میں بھول رہا ہوں، لیکن قرآن کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا ایک شخص نے انگور کا باغ لگایا، ہرا بھرا باغ تھا، اس کی زندگی کا تمام سرمایہ وہ باغ تھا اور اس باغ کے بنانے میں زندگی کا سرمایہ لگایا، زندگی کی عمر لگا دی اور وہ باغ ابھی جو ہے کل صبح کٹنے والا تھا. باغ کا مالک اس باغ کے کنارے ٹھہر کے یہ خوش ہو رہا تھا کہ میرا باغ کتنا بہار لایا ہے، کتنے پھل سے ہوگا، ہزاروں لاکھوں کی رقم کا جو ہے میں اس باغ سے حاصل کر سکتا ہوں. یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور صبح کو باغ کے آنے کا طے کر لیا. لیکن افسوس اور صد افسوس کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی خوشگمانی کو پانی میں ملا دیا، مٹی میں ملا دیا. ایک آگ بگولی کی جیسی گرم ہوا آئی اور وہ باغ کے پورے باغ کو جو صبح میں کٹنے والا تھا، فائدہ دینے والا تھا، اس ہوا کے جھونکوں سے برباد ہو گیا. یعنی زمین کے برابر وہ باغ کی حیثیت ختم ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ اس میں تنبیہ کے طور سے پھر آپ ہی سے پوچھتا ہے کہ اے انسانوں، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو؟ ایک شخص زندگی اور یہ وقت تھا کہ اس کے بچے چھوٹے تھے اور وہ شخص بوڑھا ہو چکا تھا، اب دوبارہ باغ کو تیار کر سکتا تھا نہ وہ پھر کوئی باغ کے پھل کے رقم حاصل کرنے کی اس میں سکت باقی تھی. تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہی پوچھ رہے ہیں اے انسانوں، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو؟ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو؟ مکرر تکرار کے ساتھ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ ایک شخص باغ لگائے، اس کا باغ اس کے ہاتھوں، اس کے آنکھوں کے سامنے برباد ہو جائے. اسی طریقے سے تم اپنی زندگی کو سنوار کر تم بڑھا رہے ہو. اس کو گھر کی ضرورت ہے لیکن اس کے سنوارنے کا ایک بہت لمبی تشریح ہے، اس بحث میں پڑھنا نہیں چاہتا. لیکن اللہ تعالیٰ آتا ہے تو تم ایسے مال کو جمع کر رہے ہو، ایسے مال کو قتل سے، خون سے، بے ایمانی سے، لوگوں کے حق تلفیوں سے تم مال جمع کر کے اپنے آپ کو دولت مندی کا جھنڈا لہرا رہے ہو اور اپنے آپ کو خوشی محسوس کر رہے ہو.
لیکن تمہیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ یہ اولاد ہدایت کے بغیر، دولت ہدایت کے بغیر اگر تم کو حاصل ہے تو تمہارے لیے کوئی فائدہ پہنچانے والی نہیں ہے۔ اور تم کو یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ ایک باغ جیسے ہوا کے بگولے سے جو ہے ختم اور نیست و نابود ہو گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نے مسلسل جو ہے 50 برس 100 برس تم نے زندگی اسلام کے نام پر، اللہ کی رضا کے نام پر گزار رہے تھے، لیکن تمہاری دفتر تحریر جواباً تحریر میں یہ معلوم ہوا کہ بہت سے خانے خالی تھے اور تم کو بائیں ہاتھ سے تم کو فیل کا سرٹیفکیٹ دیا جاتا۔ ہائے افسوس کہ انسان کی زندگی اور اس کی غفلت اور اس کو اپنی آپ پر غور نہ کرنے کی وجہ سے یہ دنیا کی زندگی کو یہ ہمیشہ کی زندگی سمجھا، جس کا سبب یہ بلا کہ وہ جو ہے ہر وہ کام کرتا تھا اس زندگی میں جمع کرنے کے لیے۔ ایک شخص نے بڑے ہی دردمندی سے کہا کہ لوگ اس وقت 95% لوگ بیوقوفی زمین پر بستے ہیں۔ ہم نے پوچھا کہ اس سے بات آپ نے یہ بات کیوں کہی؟ تو اس نے کہا کہ کچھ مجھے بات نوازنے کے ساتھ ساتھ اس نے یہ کہا کہ کیا لوگ اس زمین پر 95% لوگ زمین پر نہیں بستے؟ زمین پر چھوڑ کے جانے کے لیے جائز اور ناجائز کے فرق کو مٹاتے ہوئے جو ہے دنیا کما رہے ہیں، لیکن اللہ کے سامنے اس کے احکام کے مطابق ہم لے جانے کے کچھ سرمایہ حیات بھی کچھ ہماری زمین میں ہے۔ ایک چھوٹی سی اقبال نے ایک بات کہی کہ تم اپنے بستر پر لیٹے ہوئے ہو، تم اپنے بستر سے مسجد کو جانے کے لیے تم کو جو ہے تم کو سردی اور گرمی کی جو ہے تم کو ستاتی ہے، پھر اور دعا کرتے ہو کہ اس خبر سے 1 منٹ میں ہم جنت کے دروازوں میں چلے جائیں۔ کیا یہ بات انسان کے لیے عقل میں آنے والی بات ہے کہ ہم اس کی مسلسل نافرمانیاں کرتے رہیں اور اس کی رحمتوں کے لیے ہاتھ اٹھاتے رہیں؟ ایک نوکر ہر دفعہ جو ہے مالک کی کوئی بات کو سنتا نہیں، ہر کام کو بگاڑتا رہتا ہے اور پھر یہ کہتا ہے کہ میری تنخواہ مجھے پہلی پہ پوری مل جائے۔ اس دنیا کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، تو تم کیا اس بات کا ثبوت پیش کر سکتے ہو کہ تم اللہ کی نافرمانی کے تحت مسلسل زندگی گزار رہے ہو اور اس بات کی آرزو اور تمنا رکھتے ہو کہ ہم بحیثیت مسلمان ہیں، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ جزا دے گا، ان کو بہت بڑی نیکیاں دیں گی، لیکن اللہ کے پاس آمنوا وعملوا الصالحات کی شرط لگی ہے کہ اللہ پر ایمان لانا اور اس کے مطابق عمل کرنا۔ میں اس بات کو ایک بار پھر دوہرا دینا چاہتا ہوں کہ ایمان کے 2 اجزاء ہیں۔ ایک جز یہ ہے کہ ایمان بالغیب ہے، یعنی اللہ کی ذات ہماری کو نظر نہیں آتی اور آخرت کا دن نظر نہیں آتا۔ جو شخص ان دونوں باتوں پر یقین کرتا ہے، جو اپنی یہ سمجھتا ہے، اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ یہ اللہ کی ذات ہم کو نہیں دکھ رہی، تو اللہ تو ہم کو دیکھ رہا ہے اور آخرت کے دن ہم کو ہماری گناہوں کی، ہماری خطاؤں کی ہم کو سزا ملے گی۔ جب 2 باتوں پر یقین ہوگا تو میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ اس کی زندگی میں تبدیلی آ جاتی ہے، چینجنگ آ جاتی ہے۔ آپ لاکھ دنیا سر پٹ کے اس کے بیوی اور بچے اور اس کے دوست احباب، دولت اور مال، یہ زمین اور باغات سب کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، لیکن سب کو اپنے حدود میں رکھتے ہوئے وہ اللہ کی طرف جو ہے قدم بڑھائے گا۔ جو شخص اللہ کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، جو اللہ کی ذات پر یقین رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر رکھتا ہے، اس کی نیکیاں اس کے لیے کام آئیں گی، ورنہ یہ نماز اور روزہ، زکوٰۃ اور حج اس کے لیے یہ سب بیکار ہو جائیں گے۔ یہ دنیا کے اندر بتانے کی چیزیں ہو جائیں گی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر یقین رکھو۔ میں نے پھر ایک بات اس کو دہرانا چاہتا ہوں کہ ہم یہ ہے کہ یہاں سے ہمارے قریب سنگاریڈی میں ایک بہترین قسم کا چشمہ پانی کا ہے اور پانی ملتا ہے، جو آدمی پانی پیے تو صحت یاب ہو جاتا ہے۔ تو ہم اس گمان پر اس 100 میل کا سفر کرتے ہیں کہ اس پانی کے ذریعے سے ہم کو صحت یابی ہوگی اور اچھا پانی ملے گا۔ یہ یقین کی کیفیت اگر اللہ کی ذات کے ساتھ ہمارے سے جڑ جائے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہماری محنتوں کا، نیکیوں کا بدل دے گا، تو یقیناً میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی ضمانت دے دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے میری یہ دعا ہے کہ